سب سے پہلا نقصان یہ ہے کہ اگر ہم نے اپنے نظر کی حفاظت نہیں کی، اپنے نظر کی اگر ہم نے حفاظت نہیں کی تو ہماری عزت و آبرو محفوظ نہیں رہ سکتی ہے۔ جو شخص اپنی نظر کو آزاد رکھتا ہے، اپنی نظر کا غلط استعمال کرتا ہے، اپنی نظر کو آوارہ چھوڑ دیتا ہے، ایسا شخص اپنی زندگی میں اپنی عزت و آبرو کی حفاظت نہیں کر سکتا ہے۔ جس کی نظر محفوظ نہیں، اس کی شرمگاہ محفوظ نہیں، اس کی عزت و آبرو محفوظ نہیں رہ سکتی ہے۔ یاد رکھو، یہ نظر کا فتنہ جو ہمارے بچے، ہمارے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں موبائل میں دیکھ رہے، موبائل کی لت کے شکار ہیں، وہ اپنے دین و ایمان کو، اپنی عزت و آبرو کو، اپنے اخلاق کو کہاں بیچ رہے ہیں، ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہے۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدنی علما۔ محترم حضرات و خواتین، نوجوانان اسلام، عزیز بچوں، آج خطبہ جمعہ میں مجھے آپ حضرات کے سامنے جس موضوع پر گفتگو کرنی ہے وہ ہے سوشل میڈیا اور ہماری گنہگار آنکھیں۔ آنکھوں کا زنا ہم سے کتنا ہو رہا ہے، بدنگاہی کے فتنے میں ہم کس طرح مبتلا ہیں، نظر کی آوارگی کے کس طرح ہم شکار ہیں۔ اس وقت سوشل میڈیا کے اس زمانے میں سب سے زیادہ ہم سے جو گناہ سرزد ہو رہے ہیں وہ ہماری آنکھوں سے ہو رہے ہیں۔ بہت کم ایسے لوگ ہیں جو آنکھوں کے زنا سے محفوظ ہوں۔
اس لیے کہ ہر شخص چاہے مرد ہو یا عورت، چھوٹے بڑے، نوجوان بچے، سب کے ہاتھ میں موبائل فون ہے، انٹرنیٹ کی بہترین سہولت ہے، اور ہم اپنی مرضی سے جو چاہیں جیسے چاہیں اس کا استعمال کر سکتے ہیں۔ سوشل میڈیا کے ان فتنوں سے اور نظر کے فتنے سے وہی شخص محفوظ ہے جس کو اللہ نے اپنے فضل سے محفوظ رکھا ہو۔ یاد رکھیں، اللہ رب العالمین کی بے شمار نعمتوں میں آنکھ یہ اللہ کی ایک عظیم نعمت ہے۔ قرآن مجید میں سورۃ البلد میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا، أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، کیا ہم نے انسان کے لیے دو آنکھیں نہیں بنائیں، زبان اور دو ہونٹ اس کو نہیں دیے، اور ہم نے اس کے لیے دونوں راستے واضح کر دیے۔ ہدایت کا راستہ کیا ہے، گمراہی کا راستہ کیا ہے، توحید کیا ہے، شرک کیا ہے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے، خیر کیا ہے، شر کیا ہے، اللہ نے سب کو ہمارے سامنے واضح کر دیا ہے اور ہمیں اختیار دیا ہے، ہم جس راستے پر چلنا چاہیں چل سکتے ہیں۔ سورہ ملک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قُلْ هُوَ الَّذِي أَنشَاكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ۔ آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ وہی اللہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور تمہارے لیے کان، آنکھ اور دل بنائے۔ یہ اللہ رب العالمین کی نعمتیں تمہارے اوپر ہیں۔ قلیلا ما تشکرون، لیکن تم لوگ بہت کم اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہو۔ اللہ رب العالمین نے جو ہمیں نعمتیں دی ہیں، ان نعمتوں کے بارے میں کل قیامت کے دن ہم سے سوال ہونے والا ہے کہ ہم ان نعمتوں کا صحیح استعمال کیے یا غلط استعمال کیے۔ سورۃ التکاثر کی آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، قیامت کے دن تم سے اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ سورۃ الاسراء میں اللہ نے فرمایا، وَلَا تَخْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْم۔ سورۃ الزخرف کی آیت، وَلَا تَخْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْم إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مسؤولا۔ جس چیز کے بارے میں تمہیں صحیح علم نہ ہو، ایسی چیز کے پیچھے مت جاؤ، اس کے بارے میں زبان مت کھولو، اس کے بارے میں کچھ کہنے سے، کچھ فیصلہ کرنے سے پرہیز کرو، اس لیے کہ کل قیامت کے دن تمہارے کان، تمہاری آنکھ، تمہارے دل و دماغ کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ تم نے اللہ کی ان نعمتوں کا استعمال کہاں کیا، اللہ کی ان نعمتوں کا کیا تم نے حق ادا کیا۔ آنکھ اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اس کا صحیح استعمال ہونا چاہیے، اس کے غلط استعمال سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا چاہیے، اس کا حق ادا کرنا چاہیے۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث میں ہے، عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ وہ ہمیشہ دن میں نفل روزے رکھتے تھے اور رات میں مسلسل ہمیشہ رات بھر تہجد کی نماز پڑھتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا اور تحقیق کیا کہ تمہارے بارے میں مجھے یہ خبر ملی ہے، کیا یہ بات صحیح ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں اللہ کے رسول۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، فلا تفعل، ایسا مت کرو، دن میں ہمیشہ نفل روزے رکھنا، رات بھر تہجد کی نماز پڑھنا، تمہاری یہ عادت، تمہارا یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ قم ونم، رات میں قیام اللیل بھی کرو اور سو بھی جاؤ، نیند کرو۔ وصم وافطر، اور کبھی نفل روزہ رکھو تو کبھی غیب بھی کر دو، کنٹینیو مسلسل مت رکھو، بیچ میں غیب کر دیا کرو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کرتے ہوئے کہا، فَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقًّا
وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، یاد رکھو تمہارے اوپر تمہارے جسم کا حق، تمہاری آنکھ کا تمہارے اوپر حق ہے، تمہارے پاس آنے والے تمہارے مہمانوں کا تمہارے اوپر حق ہے، تمہاری بیوی کا تمہارے اوپر حق ہے۔ اس لیے تمام حقوق ادا کرو۔ صرف اللہ کا حق ادا کرنا، ہمیشہ روزے رکھنا، رات بھر تہجد کی نماز پڑھنا، یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے۔ اس لیے تمہارے اوپر اللہ کے حق کے ساتھ اور بھی بہت سارے حقوق ہیں، تم ان حقوق کو بھی ادا کرو۔ آنکھ کا حق یہ ہے کہ اس کو آرام پہنچایا جائے، آدمی کچھ دیر سو جائے، نیند کر لے، اور آنکھ کی شکر گزاری، اور آنکھ کا ایک حق یہ ہے کہ ہم ان آنکھوں کے ذریعے اس کائنات میں اللہ رب العالمین کی پھیلی ہوئی جو بے شمار نشانیاں ہیں، اللہ کی قدرت کے جو بہت سارے مظاہر اور دلائل موجود ہیں، ہم ان نشانیوں میں غور و فکر کریں، ان کو دیکھیں اور ان سے عبرت اور نصیحت حاصل کریں، اللہ کی قدرت کو پہچانیں، اللہ کی توحید کو سمجھیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ سورۃ الغاشیہ میں ہمیں حکم دیتا ہے، افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت۔ کیا بات ہے کہ لوگ اونٹ کی طرف کیوں نہیں دیکھتے؟ اونٹ کو دیکھو، اللہ کی قدرت کی نشانی تمہیں نظر آئی۔ کبھی نظر کو آسمان کی طرف اٹھا کر کے دیکھو کہ آسمان کو کیسے بغیر کھمبوں کے اللہ تعالیٰ نے اس کو قائم کیا ہے۔ زمین کو دیکھو، پہاڑوں کو دیکھو، اس کائنات میں پھیلی ہوئی جو اللہ کی بے شمار نشانیاں ہیں، اس کے توحید کے دلائل موجود ہیں، تم ان کو دیکھو، ان پر غور کرو، تمہیں اللہ کی وحدانیت سمجھ میں آئے گی، اللہ کی عظمت کا تمہیں پتہ چلے گا۔ سورہ زاریات میں اللہ نے فرمایا، وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، خود تمہاری ذات میں، تمہارے اپنے نفس میں اللہ کی قدرت کی بہت ساری نشانیاں موجود ہیں۔ افلا تبصرون، آخر کیا بات ہے، تم کیوں نہیں دیکھتے؟ اللہ کی نشانیوں پر غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ میرے بزرگوں اور دوستو، معلوم یہ ہوا کہ آنکھ یہ اللہ رب العالمین کی دی ہوئی نعمتوں میں ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اس نعمت کا صحیح استعمال ہونا چاہیے، اس نعمت کے غلط استعمال سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا چاہیے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین جہاں بہت ساری نعمتوں کے بارے میں کل قیامت کے دن ہم سے سوال کرے گا، اس نعمت کے بارے میں بھی ہم سے سوال ہونے والا ہے۔ نظر کے فتنے کیا ہیں؟ بدنگاہی کے فتنے کیا ہیں؟ آنکھوں کا غلط استعمال کرنے کا نقصان کیا ہے؟ میرے بزرگوں اور دوستو، یاد رکھیں، سب سے بڑا نقصان یہ ہے، سب سے پہلا نقصان یہ ہے کہ اگر ہم نے اپنے نظر کی حفاظت نہیں کی، اپنے نظر کی اگر ہم نے حفاظت نہیں کی تو ہماری عزت و آبرو محفوظ نہیں رہ سکتی ہے۔ جو شخص اپنی نظر کو آزاد رکھتا ہے، اپنی نظر کا غلط استعمال کرتا ہے، اپنی نظر کو آوارہ چھوڑ دیتا ہے، ایسا شخص اپنی زندگی میں اپنی عزت و آبرو کی حفاظت نہیں کر سکتا ہے۔ جس کی نظر محفوظ نہیں، اس کی شرمگاہ محفوظ نہیں، اس کی عزت و آبرو محفوظ نہیں رہ سکتی ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جہاں شرمگاہ کی حفاظت کا حکم دیا ہے، عزت و آبرو کی حفاظت پر زور دیا ہے، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے نظروں کی حفاظت کی تعلیم دی۔ قرآن مجید میں سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے مومن مردوں سے اور مومن عورتوں سے فرمایا، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مومن مردوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہوں کو پست رکھیں، اپنی نظروں کو جھکا کر رکھیں، اپنی نظروں کو آوارہ نہ چھوڑ دیں، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ شرمگاہ کی حفاظت کا حکم دینے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو حکم دیا، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری شرمگاہ، ہماری عزت و آبرو اسی وقت محفوظ ہو سکتی ہے جب ہماری نظر محفوظ رہے۔ مومنہ عورتوں کو حکم دیا، وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن، مومنہ عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نظروں کو جھکا کے رکھیں، اپنی نگاہوں کو پست رکھیں اور اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحیح مسلم کی حدیث ہے،
لوگوں کو راستوں پر گزرگاہوں پر جہاں سے لوگ گزرتے ہو راستوں میں بیکار بیٹھنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا. ایاکم الجلوس بالطرقات. صحابہ کرام نے کہا ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فیہا یا رسول اللہ. اے اللہ کے رسول کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں راستوں میں بیٹھنا ضروری ہوتا ہے تو اس وقت ہم کیا کریں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اذ ابیتم الا المجلس فآتوا الطریق حقا. اگر واقعی تمہیں راستوں میں بیٹھنے کی ضرورت ہے تو راستے میں بیٹھتے وقت راستے کے حقوق ادا کرو. صحابہ کرام نے کہا وما حق الطریق یا رسول اللہ. اے اللہ کے رسول راستے کا کیا حق؟ اگر کوئی شخص راستے میں بیٹھتا ہے تو راستے میں بیٹھنے والے پر کیا حق عائد ہوتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے کے حقوق بیان کرتے ہوئے کہا غض البصر وکف الاذى ورد السلام والامر بالمعروف والنہی عن المنکر. راستے کے حقوق میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا حق بیان کیا غض البصر. اپنی نظروں کو جھکا کے رکھو. وہ راستہ ہے, گزرنے کی جگہ ہے. مرد بھی گزرتے ہیں, خواتین بھی گزرتے ہیں, لڑکیاں بھی گزر رہی ہیں, لڑکے بھی گزر رہے ہیں. اپنی نظروں کو آوارہ مت چھوڑ دو. ہر گزرنے والی ماں بہن کے اوپر اپنی نظروں کو مت ڈالو. یہ راستے کا حق ہے. اگر تمہیں راستے میں بیٹھنا ضروری ہے تو اپنی نظروں کی حفاظت کرو, اپنی نظروں کو جھکا کے رکھو. میرے بزرگوں اور دوستوں, قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جہاں زنا سے منع کیا, بدکاری سے منع کیا, تو اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا. یہ نہیں کہا کہ زنا مت کرو, بدکاری مت کرو, بلکہ قرآن نے کہا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا. زنا اور بدکاری کے قریب مت جاؤ. وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشِ. جو بھی بے حیائی کے کام ہیں, گندے کام ہیں, گھناؤنے کام ہیں, ان کے قریب مت جاؤ. زنا مت کرو, بے حیائی مت کرو, یہ نہیں کہا گیا, بلکہ زنا کے قریب, بے حیائی کے قریب جانے سے منع کیا گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ زناکاری اور بدکاری سے قریب کرنے والے جو بھی اسباب ہیں, جو بھی اعمال ہیں, جو بھی آلات ہیں, ان تمام چیزوں سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا ضروری ہے. تب جا کر کے ہم زنا سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں, تب جا کر کے ہم بے حیائی کے کاموں سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ کہا. زنا کے قریب مت جاؤ, بے حیائی کے قریب مت جاؤ. اس کا مطلب یہ ہے کہ بے حیائی اور زنا سے قریب کرنے والی جو بھی چیزیں ہیں ہمیں ان سے اپنے آپ کو بچانا ضروری ہے. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شرمگاہ سے صرف زنا ہوتا ہے. العینان تزنیان وزناہما النظر. آنکھیں زنا کرتی ہیں, آنکھوں سے زنا ہوتا ہے. آنکھوں کا زنا کیا ہے؟ ہم اپنی آنکھوں سے غلط چیزوں کو, غلط مناظر کو, فحش تصویروں کو, گندی فلموں کو اور غیر محرم اجنبی عورتوں اور لڑکیوں پر ہم اپنی غلط نظر ڈالتے ہیں, شہوانی نظر ڈالتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ آنکھوں کا زنا ہے. العینان تزنیان وزناہما النظر. ہاتھ کا زنا ہے. ہاتھ کا زنا یہ ہے کہ کسی لڑکی کو, کسی اجنبی عورت کو ہم غلط مقصد سے اس کے ہاتھ کو ٹچ کریں, اس کے جسم کو چھوئیں. یہ ہاتھ کا زنا ہے. قدم کا زنا یہ ہے کہ برائی کی طرف اپنے قدم کو آگے بڑھائیں. کان کا زنا یہ ہے کہ ہم اپنے کانوں سے فحش چیزوں کو, گندی چیزوں کو, گندی باتوں کو ہم اپنے کانوں سے سنیں. زبان کا زنا ہوتا ہے. زبان کا زنا یہ ہے کہ شہوانی گفتگو کریں, گندی باتیں ہم اپنی زبانوں سے ادا کریں. یہ زبان کا زنا ہے. میرے بزرگوں اور دوستوں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انسان کا دل آرزو کرتا ہے, تمنا کرتا ہے, اور شرمگاہ تو تصدیق اور تکذیب کرتی ہے, ورنہ انسان کے جسم کے دوسرے جو اعضاء ہیں ان سے بھی زنا ہوتا ہے. سوشل میڈیا کے اس زمانے میں جہاں سوشل میڈیا پر فواحش و منکرات, بے حیائی اور گندگی سوشل میڈیا پر بھری پڑی ہے, ایسے وقت میں ہمیں اپنے آپ کو آنکھوں کے زنا سے بچانا, کانوں کے زنا سے اپنے آپ کو حفاظت کرنا یہ بہت ضروری ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اچانک اگر کسی کی نظر پڑ جاتی ہے کسی عورت پر تو اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا
جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول کہتے ہیں سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن نظر الفجاء، اچانک پڑ جانے والی نظر کے بارے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فَأَمَرَنِي أَنْ أَصْرِفَ بَصَرِي، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ میں فوراً اپنی نظر کو پھیر لوں، فوراً میں اپنی نظر پھیر لوں۔ میرے بزرگ اور دوستو، اچانک نظر پڑ جائی، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو آپ نے حکم دیا یا علی لا تتبع النظرة النظرة فإن لك الأولى وليست لك الآخرة، اے علی بار بار کسی پر نظر مت ڈالو، ایک نظر کے بعد دوسری نظر جان بوجھ کر کے قصد و ارادے کے ساتھ مت ڈالو، اس لیے کہ پہلی نظر جو بغیر قصد و ارادے کے اچانک کسی عورت پر پڑ جاتی ہے وہی نظر اللہ کے نزدیک معاف ہے، دوسری نظر جان بوجھ کر کے قصد و ارادے کے ساتھ اگر کوئی کسی عورت پر ڈالتا ہے تو وہ معاف نہیں ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں تم سے سوال کرے گا۔ معلوم کیا ہوا کہ اگر ہم اپنی عزت و آبرو کی حفاظت چاہتے ہیں، شرمگاہ کے فتنے سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں، تو ضروری ہے کہ ہم اپنی نظر کی حفاظت کریں۔ جو انسان اپنی زندگی میں اپنی نظر کی حفاظت کرتا ہے، نظر کے فتنوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھتا ہے، ایسے شخص کی عزت و آبرو محفوظ رہتی ہے، اور ہماری زندگی میں ہماری عزت و آبرو کی، ہماری شرمگاہ کی حفاظت کرنا ضروری ہے۔ ترمذی کی حدیث میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن کثرت ما يدخل الناس النار قال الفم والفرج، اے اللہ کے رسول کل قیامت کے دن سب سے زیادہ کس وجہ سے لوگ جہنم میں جائیں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الفم والفرج، ایک زبان کا غلط استعمال اور دوسرے شرمگاہ کا غلط استعمال۔ زبان اور شرمگاہ کے غلط استعمال کی وجہ سے کل قیامت کے دن سب سے زیادہ لوگ جہنم میں جائیں گے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ، صحیح بخاری کی حدیث ہے، صحابہ کرام کی مجلس میں آپ نے اعلان کیا من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ، اے صحابہ بتاؤ تم میں سے کون ہے جو اپنی زبان اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی مجھے ضمانت دے، میں ایسے شخص کو دنیا ہی میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ وہ صحابہ جو بڑے پاک باز تھے، وہ صحابہ جن کی نظریں محفوظ تھیں، جو ہمیشہ نیکیوں میں آگے آگے رہتے تھے، جو گناہوں سے بہت زیادہ دور رہتے تھے، ایسے پاک باز مقدس صحابہ کی جماعت کے سامنے اعلان کیا کون ہے جو تم میں سے اپنی زبان اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی مجھے ضمانت دے، ایسے شخص کو میں دنیا ہی میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ مسند احمد کی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بڑی عظیم حدیث ہے، اضمنوا لی ستا من انفسکم اضمن لکم الجنہ، اے صحابہ، اے لوگو، تم مجھے 6 چیزوں کی ضمانت دو کہ میں 6 چیزوں کی اپنی زندگی میں پابندی کروں گا، ان پر عمل کروں گا، اضمن لکم الجنہ، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ ذرا غور فرمائیں، ضمانت دینے والے کون ہیں؟ گارنٹی لینے والے کون ہیں؟ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جن کی ضمانت، جن کا وعدہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا ہے، اور وہ بھی ضمانت اور گارنٹی کس چیز کی؟ جنت کی ضمانت۔ آخرت کی سب سے بڑی کامیابی ہماری ساری عبادتوں اور ہماری ساری نیکیوں، ہماری ساری محنتوں کا خلاصہ اور ماحصل کیا ہے؟ آخرت میں ہمیں جنت مل جائے۔ ہمارے نبی جنت کی ضمانت دے رہے ہیں، اور 6 چیزوں کی پابندی کرنے پر جنت کی ضمانت دے رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اصدقوا اذا حدثتم واوفوا اذا وعدتم وادوا اذا تمنتم واحفظوا فروجکم وغضوا ابصارکم وکفوا ایدیکم، کہا کہ جب بھی بات کرو، اگر یہ 6 باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث آج ہم اپنے ساتھ لے کر کے جائیں،
اپنے دل میں پختہ ارادہ کر لیں تو یاد رکھیں نصیحت سننا اور بہت ساری باتوں کو سننا یہ کمال کی بات نہیں ہے. نبی کی ایک حدیث ہم یاد رکھ لیں, اپنی زندگی میں اس پر پابندی کر لیں, اس پر عمل کر لیں, ہماری آخرت کی نجات کے لیے وہ چیز کافی ہو جائے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اصدقوا اذا حدثتم, جب بھی بات کرو سچی بات کرو, زندگی میں سچائی کو لازم پکڑو, کبھی زبان سے جھوٹ مت بولو. دوسرے, جب کسی سے وعدہ کرو تو وعدے کو پورا کرو, وعدے کی خلاف ورزی مت کرو. اور تیسری چیز, جب تمہارے پاس امانت رکھی جائے تو امانت کو صحیح طرح سے ادا کر دو. چوتھی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا واحفظوا فروجکم, اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو. پانچویں چیز آپ نے کہا وغضوا ابصارکم, اپنی نظروں کو پست رکھو, اپنی نظروں کو جھکا کے رکھو, نظر کی حفاظت کرو. اور چھٹی چیز آپ نے کہا وَكُفُّوا أَيْدِيَكُمْ, اپنے ہاتھوں کو روک کے رکھو, اپنے ہاتھ سے کسی پر ظلم نہ کرو, اپنے ہاتھ سے کسی پر زیادتی نہ کرو, اپنے ہاتھ کا بھی غلط استعمال مت کرو. میرے بزرگوں اور دوستو, ان 6 چیزوں کی پابندی کرنے پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں ہمیں جنت کی ضمانت دی ہے, جنت کی گارنٹی لی ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں ان چیزوں کی پابندی کریں اور ان پر عمل کریں اور آخرت کی کامیابی حاصل کرنے کی کوشش کریں. نظر کی حفاظت سے ہماری عزت و آبرو کی حفاظت ہوتی ہے, اور نظر کے غلط استعمال سے ایک دوسرا بڑا نقصان یہ ہے کہ جو شخص اپنے نظر کی حفاظت نہیں کرتا اس کا دین و ایمان تباہ و برباد ہو جاتا ہے. یاد رکھیں یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. آج جو سوشل میڈیا کے راستے سے موبائل فون کے ذریعے ہم اپنی نظروں کا غلط استعمال کر رہے ہیں, یہ کوئی معمولی گناہ نہیں ہے, یہ کوئی معمولی گناہ نہیں ہے. یاد رکھیں اس کی وجہ سے ہمارا دین و ایمان تباہ و برباد ہو سکتا ہے. علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ایک کتاب الداء والدواء کے اندر ایک واقعہ نقل کیا ہے. کہتے ہیں کہ مصر میں ایک نوجوان رہتا تھا جو بڑا عبادت گزار تھا, غیر شادی شدہ تھا, مسجد میں رہتا تھا, اذان دیتا, نماز پڑھتا, یہی اس کا کام تھا. ایک دن حسب معمول مسجد کی چھت پر اذان دینے کے لیے چڑھا. مسجد کے پڑوس میں ایک عیسائی گھر تھا. جیسے ہی وہ اذان دینے کے لیے مسجد کی چھت پر چڑھتا ہے اس کی نظر اس گھر میں رہنے والی عیسائی لڑکی کے اوپر پڑ جاتی ہے اور اس کی محبت اس کے دل میں آ جاتی ہے. اس کے حسن و جمال پر وہ فریفتہ ہو جاتا ہے. چھت سے اترنے کے بعد سیدھے وہ مسجد میں جانے کے بجائے وہ اس عیسائی لڑکی کے گھر چلا جاتا ہے. عیسائی لڑکی اسے دیکھ کر پریشان ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ اے بندے, اے فلاں شخص, تم یہاں میرے گھر کیوں آئے ہو؟ اس نے کہا مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے, میں تیرے حسن و جمال پر فریفتہ ہوں. اس عیسائی لڑکی نے کہا لیکن تو سمجھ لے میں تیری کوئی آرزو پوری نہیں کر سکتی. اس نے کہا کہ میں تجھ سے اپنی چاہت کو پورا کرنے کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہوں, میں تجھ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. اس عیسائی لڑکی نے کہا یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ تم مجھ سے نکاح کرو؟ تو ایک مسلمان ہے, میں ایک عیسائی لڑکی ہوں اور میرا باپ کبھی بھی تجھ جیسے مسلمان سے شادی نہیں کرے گا. اس نوجوان نے کہا جو مسلمان تھا, عبادت گزار تھا, جس کی زندگی کا پورا وقت مسجد میں گزرتا تھا, اذان دیتا تھا, نمازیں پڑھتا تھا, اللہ کی عبادت کرتا تھا, لیکن یاد رکھو یہ نظر کا فتنہ جو ہمارے بچے, ہمارے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں موبائل میں دیکھ رہے, موبائل کے لت کے شکار ہیں, وہ اپنے دین و ایمان کو, اپنی عزت و آبرو کو, اپنے اخلاق کو کہاں بیچ رہے ہیں, ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہے. اس مسلمان عبادت گزار نوجوان نے کہا میں تیری محبت کو حاصل کرنے کے لیے, تجھے پانے کے لیے اپنے دین کو چھوڑ سکتا ہوں, اور جیسے تو عیسائی ہے میں بھی عیسائی بننے کے لیے تیار ہوں. عیسائی لڑکی نے کہا ٹھیک ہے, اگر تو عیسائی بن جائے تو تیری یہ آرزو پوری ہو سکتی ہے. وہ شخص دین سے مرتد ہو جاتا ہے, اسلام کو چھوڑ دیتا ہے, نعوذ باللہ, اور وہ شخص, وہ نوجوان عیسائی بن جاتا ہے. عیسائی بن کر کے اس لڑکی کے ساتھ زندگی گزارنا شروع کر دیتا ہے. ابھی شادی نہیں ہوئی ہے. ایک رات وہ شخص رات میں سونے کے لیے چھت پر چڑھتا ہے,
सीढ़ियों पर उसका कदम फिसलता है, कदम फिसल करके वो जमीन पर सीधे गिर जाता है और गिर करके उसकी मौत हो जाती है। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, उस नौजवान को ना तो वो लड़की मिली, ना तो उससे निकाह हो सका, और इसका दीनो ईमान भी लुट गया। ये नजर का फितना है, ये नजर का फितना है जो आज हमारे बच्चे, हमारे नौजवान लड़के और लड़कियां जो आज मोबाइल फोन में देख रहे हैं, फैश फिल्में, गंदी तस्वीरें, वीडियोस और फिल्में, जो आज सीरियल देखा जा रहा है, ये बहुत बड़ी तबाही है, बहुत बड़ी तबाही है। हमारे नौजवानों को इस फितने से, इस बेहयाई से बचाना जरूरी है। आज जो नौजवान लड़कों और लड़कियों में नाजायज ताल्लुकात बढ़ रहे हैं, हमारी मुस्लिम बहन बेटियां गैरों के साथ ताल्लुकात कायम कर रही हैं, गैरों के साथ भाग रही हैं, दीन से मुर्तद हो जा रही है, इसके पीछे जहां बहुत सारे असबाब हैं, उसमें से एक बहुत बड़ा सबब यही मोबाइल फोन का फितना है, सोशल मीडिया का फितना है। जो मोबाइल फोन में बंद कमरे में रात की तारीकी में, रात की तन्हाई में जो कुछ वो देख रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, किससे चैटिंग कर रहे हैं, किससे फोन पर उनकी मुलाकातें हो रही हैं, मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, इस फितने से हमें अपने नौजवानों की हिफाजत करना जरूरी है। वरना याद रखो, सिर्फ इज्जत और आबरू नहीं लुटेगी, बल्कि उस नौजवान की तरह हमारा दीनो ईमान भी तबाह व बर्बाद हो सकता है। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, ये नजरबाजी और बदनिगाही के नुकसानात में से एक बहुत बड़ा नुकसान है। और इसी तरीके से बदनिगाही के नुकसानात में, नजर के फितनों में एक बहुत बड़ा फितना क्या है कि हमारी नेकियां ज़ाय और बर्बाद हो जाती है। एक शख्स नमाज की पाबंदी करता है, रोजे रखता है, तिलावत कुरान करता है, मस्जिद में आता और जाता है, बज़ाहिर बड़ा इबादत गुजार नजर आता है, लेकिन अगर वो रात की तारीकी में, तन्हाइयों में, अकेले में, मोबाइल फोन में बैठ करके वो क्या कुछ देख रहा है, किस फितने में मुब्तला है, अगर वो तन्हाई के गुनाहों से अपने आप को नहीं बचा सका, तो याद रखें उसकी जिंदगी की सारी नेकियां, उसकी इबादतें भी अल्लाह के पास सब ज़ाय और बर्बाद हो जाएंगी। सुनन इब्न माजा की वो मशहूर हदीस जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मैं अपनी उम्मत के उन लोगों को अच्छी तरह जानता हूं जो कल क़यामत की दिन अल्लाह के पास इस हाल में आएंगे कि उनके पास तिहामा पहाड़ के बराबर नेकियां होंगी, तिहामा पहाड़ के बराबर नेकियां होंगी, लेकिन अल्लाह ताला उनकी नेकियों को हवा मंसूरा, बिखरे हुए जर्रात की तरह, गर्दो गुबार की तरह उड़ा देगा, उसकी सारी नेकियां बर्बाद हो जाएंगी। साहबे किराम ने कहा, अल्लाह के रसूल, आखिर वो कौन लोग होंगे, उनके गुनाह क्या होंगे, उनकी गलती क्या होगी, उनके बारे में हमको बताएं ताकि हम उनसे अपने आप को बचा सके। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अमा इन्नहुम इख्वानुकुम व मिन जिल्दतिकुम, हाँ वो भी तुम्हारे भाई होंगे, तुम्हारी ही जिन से होंगे, व याखुदून मिनल लैल कमा ताखुदून, जैसे तुम तहज्जुद की नमाज पढ़ते हो, क़यामुल लैल करते हो, इबादतें करते हो, वो भी इबादत गुजार होंगे, लेकिन उनकी गलती क्या होगी, वलाकिन्नहुम अक़वामुन इज़ा खलौ बिमहारिमिल्लाहि इंतहकुहा, लेकिन ये वो लोग हैं जो लोगों के सामने मस्जिदों में आकर के इबादत तो करते थे, लेकिन रातों में, तन्हाइयों में वो अल्लाह की हराम करदा चीजों का इर्तिकाब करते थे, गुनाहों के काम करते थे, तन्हाइयों में वो गुनाहों के काम में मुब्तला थे, अल्लाह की नाफरमानी करते थे, जिसकी वजह से अल्लाह ताला उसकी नेकियों को बर्बाद कर देगा, उनकी इबादतों का अजर व सवाब सब ज़ाय और बर्बाद हो जाएगा। इसलिए मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, इसे मामूली ना समझें, ये बड़ा अजीम फितना है, इसके बड़े नुकसानात हैं, हमारी नेकियां भी बर्बाद हो जाएंगी। सवाल यह है कि हम इस फितने से अपने आप को कैसे बचा सकते हैं, इस फितने से, सोशल मीडिया की इस फितने से, नजर के गलत इस्तेमाल से हम अपने आप को कैसे बचा सकते हैं। सबसे पहली चीज, सबसे बड़ी ताकत जो हमें नजर के फितने से और नजर के गलत इस्तेमाल से बचा सकती है, वो अल्लाह का खौफ, अल्लाह का तकवा, सबसे बड़ी ताकत। एक इंसान माँ बाप से डर सकता है, डर करके छुप सकता है, एक इंसान लोगों की नजर से छुप सकता है, लेकिन उसे इस बात का एहसास होना चाहिए कि मैं कहीं भी चला जाऊं, बंद कमरे में रहूं, रात की तारीकी में हूं, तन्हाई में रहूं, लेकिन मैं दुनिया वालों की नजर से छुप सकता हूं, लेकिन अल्लाह की नजर से मैं नहीं छुप सकता।
اللہ نے فرمایا یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ، یہ لوگوں سے چھپ سکتے ہیں لیکن اللہ سے نہیں چھپ سکتے، اللہ ان کے ساتھ ہے، اللہ ان کو دیکھ رہا، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ تعالیٰ نظروں کی خیانت کو جانتا ہے۔ راستہ چلتے ہوئے آنکھوں کے اشارے سے ہم کسی پر نظر ڈالتے ہیں، اللہ اس کو بھی دیکھ رہا، اللہ اس کو بھی جانتا ہے، سینوں کی پوشیدہ باتوں کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ تو اللہ کا تقوی، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف ہمیں بچا سکتا ہے۔ دیکھنے والا کوئی نہیں لیکن اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ مجھ سے حساب و کتاب لے گا۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہمارے ساتھ ہماری زندگی کا پورا ریکارڈ تیار ہو رہا ہے، ہمارے ساتھ فرشتے لگے ہیں، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، فرشتے ہمارے ہر قول و عمل کو لکھ رہے ہیں۔ اور جس زمین پر ہم گناہ کرتے ہیں وہ زمین کل قیامت کی دن اللہ کے پاس گواہی دے گی، یومئذ تحدث اخبارہا، زمین پر اگر ہم نے سجدے کیے ہیں، اللہ کی عبادت کی ہے، زمین گواہی دے گی۔ زمین پر اگر ہم نے کوئی گناہ کیا ہے، وہ زمین کا حصہ کل قیامت کی دن اللہ کے پاس گواہی دے گا۔ اور ہمارے جسم کے ایک ایک عضو، ایک ایک حصہ ہمارے جسم کا، ہمارے ہاتھ پیر سب کل قیامت کی دن اللہ کے پاس گواہی دیں گے۔ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ اس لیے میرے بزرگوں اور دوستو، ہم اللہ کی پکڑ سے کبھی بھی نہیں بچ سکتے ہیں، ہم اللہ کی پکڑ سے اپنے آپ کو بہت سارے بچا نہیں سکتے ہیں۔ ایک آخری چیز کہ ساری کوشش کے باوجود، ساری کوشش کرتے ہوئے ہمیں اللہ رب العالمین سے دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ابو داؤد اور ترمذی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہترین دعا سکھائی ہے، اللہم انی اعوذ بک من شر سمعی ومن شر بصری ومن شر لسانی ومن شر قلبی ومن شر منی۔ اے اللہ، میں اپنے کان کے شر سے، میں اپنے کان کا غلط استعمال نہ کروں، اپنے آنکھ کے شر سے، اپنی زبان کے شر سے، اپنے دل کے شر سے، اور اپنے شرمگاہ کے شر سے، فتنے سے۔ اے اللہ، میں تیری پناہ چاہتا ہوں، حفاظت چاہتا ہوں۔ اس دعا کا بھی ہم اہتمام کریں۔ ایک آخری گزارش جو جمعہ کے خطبے کے اخیر میں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، چونکہ اس وقت جس ماحول سے ہم گزر رہے ہیں، یہ الیکشن کا وقت ہے، اس وقت ملک میں الیکشن کا وقت ہے، اور مختلف اوقات میں، مختلف ایام میں وقفے سے الیکشن کی تاریخیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں۔ میرے بزرگوں اور دوستو، اس مناسبت سے سب سے پہلی بات یاد رکھیں کہ ووٹ دینا اس جمہوری ملک میں ہمارا جمہوری حق ہے، اور اس حق کو ہم ضائع نہ کریں۔ ہر شخص کی یہ ذمہ داری ہے، جس کا بھی ووٹ ہے وہ اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کرے۔ یہ نہیں کہ میں بہت مصروف ہوں، میں ملازم ہوں، میں کاروبار کرتا ہوں، میں سفر پہ جا رہا ہوں، ساری مصروفیات ایک طرف، لیکن جب ووٹ کا دن ہمارے پاس آئے اور ہمارا ووٹ ہے تو یہ ہمارا جمہوری حق ہے، ہم اس حق کا صحیح استعمال کریں، ووٹ دیں۔ اگرچہ گرمی کا موسم ہے، دھوپ کی شدت ہے، ہم کو لائن میں کھڑنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے، لیکن یہ ساری تکلیفیں ہم برداشت کریں، وقت کی قربانی دیں، اور اس جمہوری طاقت کا ہم استعمال کریں۔ ہر شخص ووٹ دے اور ووٹ کا صحیح استعمال کرے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ووٹ دیتے وقت ہمیں اس بات کو نہیں بھولنا چاہیے، ووٹ دیتے وقت ہمیں اس بات کو نہیں بھولنا چاہیے کہ ووٹ یہ ہماری بہت بڑی طاقت ہے۔ اس ووٹ کے ذریعے اس کا صحیح استعمال کر کے جہاں ہمارے اپنے ملک کی تعمیر و ترقی میں حصہ لے سکتے ہیں، ملک کو صحیح رخ پر لے جا سکتے ہیں، وہی اس ووٹ کا صحیح استعمال کرنے کی وجہ سے ہمارے عقیدے، ہمارے دین و ایمان، ہمارے شریعت، ہماری جان و مال، ہماری عزت و آبرو کی حفاظت ہوگی۔ اس لیے اس کی طاقت کو ہم سمجھیں۔ اگر اس کا ہم صحیح استعمال کریں گے، جہاں ملک کی ترقی ہوگی وہی ہمارے عقیدہ، ہمارے دین و ایمان، ہماری شریعت اور ہمارے جان و مال کی حفاظت بھی ہوگی۔ اور ایک تیسری بات یہ ہے کہ ووٹ کے موقع پر عام طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ بہت سارے کمزور مسلمان ووٹ کے خاطر 1000-2000 کے لیے بک جاتے ہیں، 1000-2000 لے کر کے وہ اس بات کو نہیں دیکھتے کہ ہم اپنا ووٹ کس کو دے رہے ہیں، ملک کے مفاد میں ہے، کیا ہم کسی امن پسند اور منصف انصاف پسند امیدوار کا انتخاب کر رہے ہیں، یا پیسے لے کر کے 1000-2000 روپے کھا کر کے ہم اس کا غلط استعمال کر لیتے ہیں۔ اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ مسلمان قوم وہ قوم نہیں ہے جو دنیا کے پیچھے بک جائے اور دنیا
دنیا کے پیچھے اپنے مفاد کو قربان کر دے۔ میرے بزرگوں اور دوستو، ہمیں ہرگز اس سے بچنا چاہیے اور اس کا غلط استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اور ایک آخری چیز یہ ہے کہ ایسے حالات میں ملک کے جو حالات ہیں وہ ہماری نظروں کے سامنے ہیں، ہر شخص ان حالات کو اچھی طرح دیکھ رہا ہے، سمجھ رہا ہے۔ ایسے حالات میں ہمارے صفوں میں اتحاد و اتفاق ہونا چاہیے، ہم اپنے سارے اختلافات کو ختم ہو کر کے متحد ہو جائیں، اتحاد کی طاقت کو اپنائیں، اور یاد رکھیں اگر ہم اتحاد کی طاقت کو استعمال کریں گے، متحد ہوں گے تو ہمارے ملک کی حفاظت ہوگی، ہمارے جان و مال کی حفاظت ہوگی، ورنہ ہمارا انجام کیا ہوگا؟ متحد ہو تو بدل ڈالو نظام گلشن، منتشر ہو تو مرو شور مچاتے کیوں ہو۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کو سمجھنے، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ جو بھی بیمار ہیں انہیں شفاء عاجل کامل عطا فرما۔ اے اللہ جو بھی مقروض ہیں انہیں ادائی قرض کی کوئی آسان سبیل پیدا فرما۔ اے اللہ پورے عالم میں اسلام اور مسلمانوں کو عزت، ترقی اور غلبہ نصیب فرما۔ ہر جگہ مظلوم مسلمانوں کی حفاظت فرما، ان کی غیبی مدد فرما، ان کے حال پر رحم فرما۔ اے اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے ملک میں امن و شانتی نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے ملک میں خیر و خوبی عطا فرما۔ اے اللہ تو ہمیں کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے، ہر قسم کے حادثات سے، آفتوں سے، بلاؤں سے، بیماریوں سے، پریشانیوں سے اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما۔ خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر، کلمہ توحید پر وفات دے، آمین۔ تقبل یا رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔